جی السلام علیکم. جو آج کی ہماری پریزنٹیشن ہے اس کا عنوان ہے نظریہ مفرد اعضاء اور افعال خلیہ. جی میرے یوٹیوب چینل کا ایڈریس ہے, اس میں باقی بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, اس کو نوٹ کر لیں. جب ان ویڈیوز کو آپ دیکھنا چاہیں تو اس پہ آپ جا سکتے ہیں. میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. طب قدیم میں 3 اعضائے رئیسہ ڈسکس ہوئے ہیں, دل, دماغ اور جگر. گردے اور طحال کو بھی ڈسکس کیے گئے, لیکن یہ اعضائے رئیسہ نہیں ہیں. اور طب قدیم انہی 3 اعضائے رئیسہ کی افعال اور ان کی بیماریوں پہ بحث کرتی ہے. طب جدید میں قانونی مفرد اعضاء جو جناب حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا, انہوں نے اس کی مزید تشریح کی کہ اعضائے رئیسہ کے اندر 3 قسم کے حیاتی خلیے موجود ہیں, اعصابی, عضلاتی اور غدی. تو جناب صابر ملتانی بجائے اعضائے رئیسہ پہ بحث کرنے کے, وہ اعضائے رئیسہ کے اندر 3 قسم کے جو خلیات ہیں ان کے افعال کے اوپر بحث کرتے ہیں, ان کی بیماریوں اور ان کے متعلق تمام قسم کی ان کی جو تحقیق ہے وہ اسی پہ مشتمل ہے. یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا زندگی ان 3 خلیوں کے باہر ہے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان 3 خلیوں کے باہر کچھ بھی نہیں ہے. جو حقیقی حیات ہے, زندگی ہے, وہ ان تینوں خلیوں کے اندر واقع ہے, نہ کہ باہر. لہذا خلیے کے اندر مختلف نظام جو موجود ہیں ان کو سمجھنا اشد ضروری ہے. ہم سب سے پہلے لیتے ہیں اعصابی خلیہ, یعنی نروس ٹیشو. اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی دیواریں پروٹین سے مل کے بنی ہیں, اور اس کے اندر ایک سیال مادہ ہے جس کو آپ بلغم, رطوبت یا سائٹوپلازم کہتے ہیں. اس سائٹوپلازم کے اندر خلیہ کے درمیان میں ایک مرکزہ موجود ہے جو اس خلیہ کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے. اس مرکزہ میں یہ رائبوز شوگر ہوتے ہیں, فاسفیٹ ہوتے ہیں اور کچھ بیسز ہوتے ہیں. چونکہ رائبوز شوگر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکزہ, اس کی جو ساخت ہے, اس کی جو ماہیت ہے, وہ اعصابی ہے. پھر عضلاتی خلیہ کی طرف چلیں تو اس عضلاتی خلیہ کی جو دیواریں ہیں ان میں جو پروٹین کا مادہ ہے وہ بہت زیادہ اور بہت گاڑھا اور بہت لیئر آفٹر لیئر ہوتا ہے, یعنی ایک تہہ کے اوپر دوسری تہہ ہوتی ہے. اور اس کے بھی جو باقی اجزاء ہیں اس میں مرکزہ ہے, سائٹوپلازم ہے اور مائٹوکونڈریا ہے. مائٹوکونڈریا جو پچھلا خلیہ ہے اعصابی جو ہم نے بیان کیا, اس کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. مائٹوکونڈریا کا فنکشن یہ ہے کہ یہ اس خلیہ کے لیے ہارمونز پیدا کرتا ہے, اس خلیہ کے تمام افعال کے لیے ہارمونز پیدا کرتا ہے, اور اس کے لیے توانائی بھی پیدا کرتا ہے, یعنی حرارت مہیا کرتا ہے. جو اے ٹی پی سے اے ڈی پی میں کنورٹ ہوتے ہیں تو اس سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ یہ مائٹوکونڈریا کے اندر ہی وہ سارے ریئیکشنز ہوتے ہیں. جو تیسرا خلیہ ہے وہ غدی خلیہ ہے. اس غدی خلیہ میں بھی وہ تمام اجزاء موجود ہیں جو عضلاتی اور اعصابی خلیہ میں موجود ہوتے ہیں. یہ اجزاء کون سے ہیں؟ یعنی سیال مادہ ہے, رطوبت ہے یا سائٹوپلازم ہے, اس میں مائٹوکونڈریا ہے, مرکزہ ہے, اور سیل کی دیواریں ہیں جو پروٹین سے بنی ہوتی ہیں. اب ان کے مشترکہ اجزاء کیا ہوئے؟ یعنی سائٹوپلازم, بلغم, مرکزہ, خلیہ کی دیواریں اور مائٹوکونڈریا. ان اجزاء کے علاوہ خلیہ میں اور بھی بہت سے اجزاء موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ سب ان کے معاون ہیں, وہ سب انہی کو ان کی مدد کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے مختلف افعال انجام دیتے رہتے ہیں. ان میں فرق کیا ہے؟ اعصابی, عضلاتی اور غدی خلیہ میں فرق کیا ہے؟ اعصابی خلیہ میں بلغم یا سائٹوپلازم اور مرکزے کا نظام انتہائی فعال ہوتا ہے. یہ جو مرکزے کا نظام ہے یہ خلیے کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے, یعنی اس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے.
یہ ڈی این اے جو ہے یہ جیسے ہمیں پتہ ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، تو یہ پورے جو خلیہ کی زندگی ہے اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے، اور تمام قسم کے زندگی کے کوڈز اس مرکزہ کے ڈی این اے میں موجود ہوتے ہیں۔ عضلاتی خلیہ کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں اور یہ بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی جانور کے دل نکال کے اور اس کو آپ ناخن سے چھیلنا چاہیں تو وہ اس کی دیواریں بہت سخت ہوتی ہیں اور نہیں چلے جائیں گی، یعنی اس کی دیواریں اتنی سخت ہوتی ہیں، یعنی اس کا عضلاتی مادہ جو ہے بہت گاڑھا اور بہت مربوط ہوتا ہے، جبکہ اعصابی خلیہ کی دیواریں بہت پتلی اور باریک ہوتی ہیں، وہ بھی پروٹین سے بنی ہوتی ہیں لیکن وہ باریک ہوتی ہیں، اور اگر آپ کسی جانور کے یعنی بکرے کا کوئی مغز نکال کے دیکھیں، اس کو ناخن سے چھیلنا چاہیں تو بڑی آسانی سے چھل جائے گا۔ غدی خلیہ کا کام جیسے اس کے جو ہارمونز پیدا کرنے کا نظام اور حرارت پیدا کرنے کا نظام ہے وہ انتہائی فعال ہوتا ہے اور بہت تیز ہوتا ہے، اور اس کی دیواریں بھی یعنی جو پروٹین کا مادہ ہے وہ باریک ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ اس کو ہاتھ سے اس کو چھیل سکتے ہیں۔ اب میں مثال ایک آپ کو دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ جو خلیے ہیں ان میں کیا چیز کیا کام کرتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، خشکی سردی کی تحریک یعنی عضلاتی اعصابی تحریک میں جب یہ تحریک بڑھ جاتی ہے، اپنے اصل طاقت سے بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یعنی خلیے کا سائز کم ہو جائے گا۔ خلیے کا سائز اس لیے کم ہو جائے گا کہ یہ جو عضلاتی خلیہ ہے، سارے جو خلیے ہیں ان کی جو دیواریں ہیں اس پہ سوداویت کا یا تیزابیت کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ یہ اثر عضلاتی خلیے میں زیادہ ہوگا اور غدی اور اعصابی خلیے کے اندر یہ کم ہوگا کیونکہ اس کی دیواریں پتلی ہوتی ہیں۔ تو جب اس میں سوزش پیدا ہوگی تو خلیے کی دیواریں سکڑیں گی۔ جب خلیے کی دیواریں سکڑیں گی تو اس کے اندر جو سائٹوپلازم بلغم یا رطوبت ہے وہ اس کی مقدار کم ہونے لگ جائے گی۔ اچھا، خلیے میں سکیڑ پیدا ہوگا اور اس کی جو نشانیاں یہ ہیں کہ باقی پوری باڈی کے اوپر خشکی پیدا ہو جائے گی، بالوں میں خشکی پیدا ہو جائے گی، اسکن کے اوپر خشکی پیدا ہو جائے گی، جبکہ اسی جو پیشاب کی مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی، منہ کے اندر رطوبت کم ہو جائے گی یعنی تھوک کم ہو جائے گی اور منہ اس کا خشک ہونے لگے گا، معدے میں تیزابیت بڑھ جائے گی، معدے میں جلن شروع ہو جائے گی، اور صداع کی زیادتی سے مریض کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ بھی سیاہی مائل ہو جائے گا۔ اچھا، اس سے چونکہ تمام خلیوں میں سکیڑ ہوتا ہے، سائٹوپلازم کم ہو جاتا ہے، تو انسانی جسم کا وزن بھی کم ہو جائے گا۔ یہ میں نے اس تصویر میں صحت مند اور بیمار خلیے کا فرق بتایا ہے۔ صحت مند خلیے کا دیکھیں سائز بڑا ہے، اس کا سائٹوپلازم زیادہ ہے، جبکہ بیمار خلیہ میں یہ جو سائٹوپلازم ہے یہ کم ہو گیا اور خلیے کا سائز شرنک ہو گیا۔ اگر خشکی سردی کی تحریک یعنی عضلاتی اعصابی تحریک میں جب عضلات کے اندر سکیڑ پیدا ہوگا تو اس کا اثر جو کمر کے عضلات ہیں، بیک کے عضلات ہیں اور ٹانگوں کے عضلات ہیں اس کے اوپر اس کا اثر بہت زیادہ ہو جائے گا اور ریڑھ کی ہڈی میں اس کا اثر محسوس ہوگا۔ اس میں اگر یہ تصویر آپ دیکھیں تو اس میں جو دائیں طرف تصویر ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کے جو موڑے ہیں ان کے جو اندر جو خم ہوتا ہے یہ قدرتی خم ہے، یعنی اس کی جو بالکل پکچر ہے وہ اس جیسی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے بیک کے عضلات میں سکیڑ پیدا ہو تو یہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی اور جو ورٹیبراز ہیں یا موہرے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے وہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے اور یہ خم ختم ہو جائے گا، جیسے آپ دوسری اور تیسری تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ خم کم ہو جائے گا تو جو موہروں کے دائیں اور بائیں سے اعصاب نکل رہے ہیں ان کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ وہ کیا اثر پڑے گا؟ یعنی عضلات تن جائیں گے اور یہ جو موہروں کے درمیان ڈسک ہیں یہ پروٹروڈ کر جائیں گی، یعنی باہر کی طرف نکل جائیں گی، کیونکہ یہ اب ان میں کمپریشن پیدا ہو چکا ہے۔ جب یہ باہر نکلیں گی تو پھر اس کو جو اعصاب ہیں ان کو کمپریس کر دیں گی، کمپریشن پیدا ہو جائے گی۔ جب کمپریشن پیدا ہو جائے گی تو اگر
یہ اثر گردن کے موہروں کے قریب ہو یا کندھوں کے موہروں کے قریب ہو تو پھر کندھوں میں درد پیدا ہو جائے گا، اور یہ درد دونوں ہاتھوں میں بھی جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ لیفٹ ہاتھ میں بھی یہ اثر جا سکتا ہے۔ اگر یہ اثر کمر کے موہروں پہ زیادہ ہو تو پھر کمر سیدھی ہو جائے گی اور اس کو بینڈ کرتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، یعنی کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اثر زیادہ ہو جائے تو پھر درد دائیں اور بائیں ٹانگ میں بھی پھیل جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رکن نساء ہے، شیاٹکا ہے یا لنگڑی کا درد ہے۔ یہ دیکھیے بیک کے مسل ہیں، بیک کے مسل میں سوزش پیدا ہو جائے گی، کمپریشن پیدا ہو جائے گی، سکیڑ پیدا ہو جائے گا۔ اگر یہ اثر سوداویت کا یا خشکی کا اثر اگر دل کے ٹیشوز کے اوپر پڑے تو یہ دل کے جو مسکولر ٹیشوز ہیں ان پہ ان کا اثر زیادہ ہوگا، اور شریانوں پہ بھی اس کا اثر ہوگا، تو اس سے شریانیں سکڑ جائیں گی، دل کے ٹیشو سکڑیں گے اور انجائنا پیدا ہو جائے گا، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اور یہ اگر اس کو بر وقت کنٹرول نہ کیا جائے تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ان دو تصویروں میں دو شریانیں آپ کو دکھائی گئی ہیں، ایک صحت مند شریان ہے اور ایک سکیڑ شدہ شریان ہے۔ سکیڑ شدہ جو کمپریسڈ شریان ہے، اس کے جو ٹیشوز ہیں ان کی خلیوں کی دیواریں سکڑ گئی ہیں۔ اب یہ خلیوں کی جو دیواریں ہیں یہ لپو پروٹین سے بنی ہوتی ہیں، یعنی لپڈس اور پروٹین۔ لپڈ جو ہیں وہ کولیسٹرول یا فیٹس کو کہتے ہیں۔ جب ان میں سکیڑ پیدا ہوگا اور یہ دیواریں سکڑیں گی تو اس کا جو لپو پارٹ ہے وہ اوز آؤٹ کر جائے گا، وہ اپنے خلیہ سے اوز آؤٹ کر کے باہر نکل جائے گا۔ جب باہر نکل جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ڈیپوزیشن ہو گئی ہے، کولیسٹرول کی ڈیپوزیشن ہو گئی ہے، یا یہاں پہ ایک سٹینوزس پیدا ہو گیا۔ تو یہیں پہ جب اس کو ایلوپیتھک میں یہیں پہ اس میں سٹنٹ ڈالا جاتا ہے اور اس کو کھولا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا اوریجنل طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، یہ آپ نے وقتی طور پہ اس کا کام چلا دیا۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ وقتی طور پہ کام چل گیا، لیکن بعد میں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہم ایسے کریں گے کہ جب ایک عضلاتی خلیہ کے اندر سکیڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سائٹوپلازم کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کی جو ہارمونل سسٹم ہے وہ بھی بہت حد تک جو ہے ڈپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو سائٹوپلازم کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے اندر بھی اور دل کے اندر بھی سکیڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس کا علاج یہ کرنا ہے کہ ایک تو ہم نے اس کو غدی عضلاتی اور غدی اعصابی دوائیاں دینی ہیں۔ وہ کیوں دینی ہے؟ وہ اس لیے دینی ہے کہ اس کا جو مائٹوکونڈریا کا نظام ہے، ہارمونز پیدا کرنے کا نظام ہے، وہ تیز ہو جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے جو اعصابی غدی دوائیاں بھی اس کو دینی ہیں تاکہ اس کے جسم کے اندر جو رطوبات کم ہو گئی ہیں وہ میک اپ ہو جائیں، یعنی وہ رطوبات زیادہ ہو جائیں۔ تو آپ رطوبت پیدا کرنے کے لیے اس کو کوئی بھی جو دوا ہمارے مستعمل ہے قانونی مفرد اعضاء میں وہ اس کو دے سکتے ہیں، جس میں پستہ بھی دے سکتے ہیں، بادام دے سکتے ہیں، اور اس میں جو بہت اچھے رزلٹ ہیں وہ اسگن ناگوری کے ہیں۔ اس کا پاؤڈر کر کے اس کو 3 گرام صبح دوپہر شام دے دیں تو اس سے بھی بڑے اچھے رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سوداویت یا تیزابیت کی مقدار زیادہ بڑھ گئی ہو تو مریض کا جو قارورہ ہے اس کی pH 5 سے نیچے چلی جائے گی اور کینسر کی گلٹیاں پیدا ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قارورہ ہے وہ ہمیں ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اس مریض کے جسم کے اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک عضلاتی خلیہ میں سکیڑ جو پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک نارمل خلیے ہیں اور ایک کینسر زدہ خلیے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ کینسر زدہ خلیے جو ہیں ان میں کمی کیا ہوئی ہے نارمل خلیہ سے، یعنی ان کا سائٹوپلازم کم ہو گیا اور ان کی دیواریں میں سکیڑ پیدا ہو جائے گا، ان کا سائز کم ہو جائے گا۔ اور اگلی تصویر میں آپ دیکھیں کہ جب ان کا سائز کم ہوگا تو اتنا کم ہو جائے گا کہ نارمل خلیہ اگر کسی جگہ پہ 100 تھے تو یہ وہاں پہ 1000 2000
خلیے اسی جگہ پہ سما جائیں گے، اور چونکہ ان میں سختی پیدا ہو جائے گی تو ایک ٹیومر کی شکل اختیار کر لیں گے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیومر فارمیشن ہے۔ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس میں آپ کارورا کی پی ایچ چیک کریں، وہ اگر 5 سے نیچے ہے تو شدید خطرات ہیں کینسر کے، اور اگر وہ 5 سے اوپر ہے تو جتنی 5 سے اوپر کارورا کی پی ایچ ہوگی اتنے کینسر کے خطرات کم ہو گئے۔ اگر 6 سے اوپر ہو گئی تو کینسر کے خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اسی خشکی سردی کی تحریک کو اگر گردہ کے خلیہ میں دیکھیں تو اس کے عضلاتی حصہ میں بھی سکیڑ پیدا ہو جائے گا، بلغم یا سائٹوپلازم کم ہوگا، خلیہ میں سختی پیدا ہو جائے گی، گردہ سکڑ جائے گا، اور کارورا کی پی ایچ 6 سے کم ہوگی۔ اگر یہ 5 سے کم ہو تو پھر کینسر ہے۔ یہ اس تصویر میں آپ دیکھیں ایک نارمل گردہ ہے اور ایک کینسر زدہ یا سکیڑ شدہ یہ گردہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں اس کا رنگ سیاہی مائل ہے۔ سیاہی مائل اس لیے ہے کہ اس میں خشکی سردی کی تحریک ہے، یعنی عضلاتی اعصابی تحریک کی وجہ سے یہ گردہ سکڑ گیا ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ اس میں فلٹریشن نہیں ہوتی اور اس میں جو سالٹس ہوتے ہیں وہ فلٹر آؤٹ نہیں ہو رہے ہوتے، اور اس کی جو سیال مادہ کے اندر جو کنسنٹریشن ہوتی ہے سالڈس کی وہ بڑھ جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو لیکوڈس، تو اس میں سٹون فارمیشن ہوتی ہے۔ رحم کی رسولیاں، اگر رحم میں بھی اس خشکی سردی کی تحریک کا اثر ہو تو پھر رحم کے جو خلیات ہیں وہ بھی سکڑیں گے، وہاں پہ بھی ٹیومر فارمیشن ہوگی، اور اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں اگر اس کی پی ایچ 5 سے کم ہو تو کینسر کا امکان، اگر 5 سے زیادہ ہو تو کینسر کے امکانات کم ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری یہ جو علامات ہیں اور یہ جو بیماریاں ہیں یہ عضلاتی اعصابی تحریک میں پیدا ہوئی ہیں۔ اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ تسکین کہاں پہ ہے، تو وہ تسکین اس کا جو اگلا پارٹ ہے یعنی غدود کا پارٹ ہے وہاں پہ تسکین ہے۔ یعنی اگر ایک خلیے کے اندر بھی دیکھیں تو مائٹوکونڈریا جو ہے جو ہارمونز پیدا کر رہا ہے وہ ہارمونز ڈپلیٹ کر جائیں گے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ مائٹوکونڈریا جو ہے سلو ڈاؤن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس کی آپ دیکھیں جو سائٹوپلازم ہے یہ کم ہو جائے گا، سائٹوپلازم کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیے کے اندر سکیڑ پیدا ہو جائے گا، ٹیومرز بن جائیں گے، اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں تسکین غدد، یعنی غدد کی تسکین کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اسی تسکین غدد کی وجہ سے شوگر کی بیماری، شوگر کے علامات بھی ظاہر ہوں گی، کیونکہ جب باقی غدد کام نہیں کر رہے، لیور کے جو غدد ہیں وہ بھی سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں، تو جو پینکریاز ہے، لبلبا ہے، اس کے غدد بھی سلو ڈاؤن ہو جائیں گے اور یہیں سے شوگر پیدا ہو جائے گی۔ یہ اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ جو رحم کی رسولیاں ہیں وہ کہاں پیدا ہوتی ہیں اور کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ میں نے ایک کتاب ہے تحقیقات و مشاہدات طبیب، سرطان اور اس کا یقینی علاج، الحکیم محمد صدیق شاہین صاحب، اس کے صفحہ 196 پہ آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مادہ یعنی سودائے احتراقی خالص صفرا میں سے حرارت کے فنا ہو جانے کی وجہ سے یا بلغم و صفرا ہر دو سے حرارت ختم ہو جانے کی وجہ سے سودا میں بدلتا ہے، تو اولاً ورم کی ابتدا مغز بادام کے مشابہ جگہوں کو گھیر لیتا ہے اور خون کی حرارت انہیں گرمانے سے عاجز آ جاتی ہے، مقام معوف ابھرا ہوا سخت اور انتہائی خشک ہوتا ہے۔ یہی سرطان معدے کی گلٹی ہے۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ایک تو جو اس کا سیال مادہ ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور دوسرا حرارت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہی سرطانی معدے کی یعنی کینسر کی گلٹی ہے۔ تشخیص کے نئے ذرائع، ہم جب کسی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں تو نبض سے کرتے ہیں، علامات سے کرتے ہیں، چہرے کی رنگت سے کر سکتے ہیں، کارورا کی رنگت سے کر سکتے ہیں۔ میں نے اس میں تھوڑا سا کام کیا اور میں نے دیکھا کہ جیسے صابر ملتانی صاحب نے کہا کہ اگر کسی کی تحریک عضلاتی اعصابی ہوگی
تو وہ تیزابیت کی طرف جائے گا، اور اگر کسی کی غدی ہوگی تو وہ نیوٹرل کی طرف جائے گا، اور اگر کوئی غدی اعصابی غدی ہوگی تو وہ الکلائن اس کا قارورہ ہوگا۔ اب میرے لیے یہ بات، چونکہ میرا یہ فیلڈ ہے، تو میں نے سمجھنے کی اس کو کوشش کی، اور پھر میں نے دیکھا کہ ہماری جو دوائیاں ہیں، جتنے بھی مرکبات ہیں، ان کی اپنی تحریک کیا ہوتی ہے۔ تو میں نے جتنے بھی ہمارے 6 تحریکوں کے مرکبات ہیں ان کے 1% کے سالوشن بنائے ڈسٹل واٹر میں۔ ڈسٹل واٹر میں نے انشور کیا کہ اس کی جو پی ایچ ہے وہ 7 کے قریب ہو، ورنہ بازار سے جو ڈسٹل واٹر دستیاب ہیں ان کی پی ایچ کبھی 7 ہوتی ہے، اور کبھی کوئی 8 ہوتی ہے، اور کبھی 4 ہوتی ہے، کبھی 5 ہوتی ہے، تو وہ صحیح نہیں بنے ہوتے۔ لیکن میں نے جو ڈسٹل واٹر لیا، میں نے انشور کیا کہ اس کی پی ایچ 7 کے قریب ہو۔ تو میں نے ہر مرکب کا 1 گرام لے کے اور ڈسٹل واٹر کے 99 گرام میں اس کو شامل کیا، اور پھر اس کو تھوڑی دیر رکھ کے اس کی ایکسٹریکشن ہو گئی تو ان کی پی ایچ نوٹ کی۔ اس میں خوشگوار حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام مرکبات کو جن کیٹیگریز کے اندر رکھا گیا تھا، بالکل ایگزیکٹ ان کی پی ایچ اسی بریکٹ کے اندر ہمیں ملی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قانون مفرد اعضاء ہے یہ قدرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ انتہائی سائنٹیفک ہے اور لیٹسٹ ہے، اور اس سے ہمیں جدید جو تشخیص ہے اس کے ذرائع کی ایک بنیاد سامنے آ گئی۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلی سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو اعصابی عضلاتی تحریک تھی، اس کے مرکبات کی جو پی ایچ رینج تھا وہ 6.8 سے لے کے 7.2 تک ہمیں ملا۔ عضلاتی اعصابی کا 4.4 سے 5.7 تک، اور اگلی تحریکوں کے جو پی ایچ رینج لکھے ہوئے ہیں یہ جی رینج ہمیں ملے۔ یہ مرکبات کے پی ایچ کے رینجز ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا کہ مریض کی پی ایچ لے کے، قارورہ کی پی ایچ لے کے، چونکہ کلر تو ہم اس کا دیکھتے ہی تھے، لیکن اب ہم نے ان کی پی ایچ معلوم کرنا شروع کر دی۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ قارورہ کی جو پی ایچ ہے وہ بھی بالکل انہی رینجز کے اندر آتی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قارورہ جو ہے کس تحریک کا ہے، یا مریض کی اس وقت تحریک کیا ہے۔ ہم اگر قارورہ لے لیں اور اس کی پی ایچ 6.8 سے 7.2 تک ملے، اور اس کا رنگ سفید ہو، تو چونکہ یہ سردی کی تحریک ہے تو اس کا رنگ سفید ہوگا، تو یہ ہمیں بتائے گا کہ اس کی مریض کی تحریک اعصابی عضلاتی ہے۔ اگر ایک مریض کی غدی عضلاتی مریض آپ کے پاس آئے اور اس کی پی ایچ بھی اسی رینج کے اندر آئے گی، دیکھیں 6.8 سے 7.2، لیکن ایسے مریض کا جو قارورہ ہے اس کا رنگ پیلا ہوگا، اعصابی عضلاتی کا سفید ہوگا، اور اس مریض کی قارورہ کا رنگ پیلا ہوگا۔ عضلاتی اعصابی تحریک کے دیکھیں رینج جو ہے، یہ قارورہ کے پی ایچ اگر اس رینج کے درمیان آ رہی ہے تو وہ قارورہ عضلاتی اعصابی ہے۔ اور یہ میں نے بہت سارے مریضوں کا جن کو برین ٹیومر ہیں اور یا لیور ٹیومر ہیں، ان کے جب میں نے قارورہ کی پی ایچ نوٹ کی تو جو مجھے کم سے کم پی ایچ ملی وہ 4.4 ہے۔ یہ مریض بہت زیادہ تکلیف میں تھا، اور اس کی ٹیومر سے اس کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے۔ اگر آپ ان کو دوائیاں دے کے ان کی قارورہ کی پی ایچ آپ نوٹ کرتے جائیں، جو اوپر جائے گی تو یہ مریض کینسر سے نکلتا جائے گا۔ اسی طریقے سے عضلاتی غدی تحریک کے جو مریضوں کا قارورہ ہے وہ اس رینج میں آیا۔ غدی عضلاتی کا یہ رینج میں نے آپ کے سامنے سارے لکھ دیے ہیں۔ اعصابی غدی کا جو ہے 7.9 سے 10 کے درمیان آتا ہے۔ تو ان قارورہ کی اگر آپ پی ایچ دیکھیں، اگر ان رینجز میں آ رہی ہے تو آپ کنفرم یہ حکم لگا دیں کہ اس مریض کی تحریک یہ ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم۔